بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذیشان نور ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹاک۔ کچھ دن قبل ایک بے بس اور لاچار ماں کی ایک ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی، جس میں وہ اس ملک کے انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو دہائی دیتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ خدارا مجھے اور میرے بچوں کو ایک سردار کی نجی جیل سے آزادی دلوائی جائے۔ اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ میری بیٹی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس وقت وہ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہی تھی، اس وقت ان کے ہاتھ میں اللہ کا کلام قرآن پاک بھی موجود تھا۔ یہ دہائی انہوں نے اس ملک کے انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو دی تھی، لیکن ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رنگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دن قبل بلوچستان کے علاقے بارخان میں ایک کنویں سے 3 لاشیں برآمد ہوئیں۔ اس میں ایک لاش ایک خاتون کی تھی، 2 لاش اس کے بچوں کی تھی۔ اس خاتون کی شناخت مسک کرنے کے لیے اس کے گردن اور چہرے کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا۔ ناظرین، اس کیس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو تقریباً 2 دن مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس کیس کو کافی ہائی لائٹ کیا، لیکن اس کے بعد تمام لوگوں کی نظریں اس کیس سے ہٹ گئیں، کیونکہ پاکستان میں مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی نیا تنازع کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے پچھلے دن کے تنازع کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اب میڈیا اس کیس کو رپورٹ نہیں کر رہا، اور 2-3 جو بڑی اہم پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس میں جو اس خاتون کا جو خاوند ہے اس کا تعلق مری قبائل سے ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ خان محمد مری ہے۔ مری قبائل نے اس واقعے کے بعد کوئٹہ کے علاقے ریڈ زون میں دھرنا دے دیا تھا، اور ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہائی کورٹ کوئٹہ جو ہے اس کے ایک جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے۔ اس کے بعد وہ کمیشن جو ہے وہ اس کیس کی تحقیقات کرے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، جو مری قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جو اس خاتون کا خاوند ہے خان محمد مری، انہوں نے یہ الزام بلوچستان کے ایک بہت بڑے سردار عبد الرحمان کیتھران کے اوپر لگایا ہے۔ سردار عبد الرحمان کیتھران کون ہے؟ ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سردار عبد الرحمان کیتھران جو ہیں یہ بلوچستان کے حلقہ PB 8 سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انہیں وزیر مواصلات بنا دیا گیا۔ یہ ایک بہت طاقتور شخص ہیں، بلوچستان کے بڑے سرداروں میں، بڑے قبائل میں ان کا نام آتا ہے۔ اور دوسری جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے انعام کیتھران نے بھی ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میرے باپ نے ایک نجی جیل جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، ایک ٹارچر سیل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، جہاں پر وہ علاقے کے مظلوم لوگوں کو قید کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم سردار عبد الرحمان کیتھران کے موقف کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اپنے قبائل میں، میں نے اپنے علاقے میں یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ میں فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں اپنی جو ہے وہ جو ان کی دستار بندی ہوتی ہے، جو اپنی یہ سرداری جو آگے شفٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، تو وہ جو ان کا ایونٹ تھا، وہ جو دستار بندی تھی، وہ جو ہے وہ انہوں نے مارچ کے شروع میں کرنی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے سب سے بڑے بیٹے جو اورنگزیب کیتھران ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کروں گا۔ چونکہ جو ان کے بیٹے انعام کیتھران ہیں جنہوں نے اس کے اوپر الزام عائد کیا ہے، وہ ان کے جو ہیں وہ چوتھے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ میرے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، سوال بنیادی سا یہ ہے کہ آخر 3 لاشیں اس کنویں سے برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس خاتون کے حوالے سے، چونکہ اس کی جو شکل جو ہے وہ مسخ کر دی گئی تھی، اس کی گردن اور چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا گیا تھا، اس کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، رپورٹ کچھ یوں ہے کہ جو سرجن ڈاکٹر عائشہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو لاش ہے یہ کوئی عمر رسیدہ خاتون کی نہیں ہے۔ یہ لاش تقریباً 18 سے 20 سال کی کسی لڑکی کی ہے، جس کو 2 گولیاں ماری گئی اور اس کی گردن اور چہرے کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا اور اسے مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لاش ہے یہ اس کی بیٹی کی ہے، اس خاتون کی بیٹی جو قید خانے میں تھی اس کی یہ جو ہے وہ لاش ہے۔ اس کے بعد پھر جو بلوچستان کی پولیس ہے اور FC ہے، انہوں نے سردار عبد الرحمان کیتھران کے جو سیاسی ڈیرے تھے، ان کے جو گھر تھے، ان کے اوپر انہوں نے چھاپے مارے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے انہیں حراست میں لے لیا، لیکن ان کے اوپر نامزد جو ہے وہ FIR یا جو قتل کا پرچہ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر نامزد جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا۔ لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو وہ انہیں کوئی ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی، جو یہ بظاہر جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی دے رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بڑا سردار ہے، کوئی طاقتور شخص ہے، صوبائی وزیر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ پولیس اختیار کر رہی ہے۔ لیکن اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسی ملک میں جو ایک چھوٹا چور ہوتا ہے، جو چھوٹی سی کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو ہتھ کڑی بھی لگائی جاتی ہے، اسے ٹارچر بھی جو ہے وہ اسے کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ سردار تھا تو اس کے شیان شان نہیں تھا کہ اسے ہتھ کڑی لگائی جائے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں
وہ ان تینوں لاشوں کے ورثاء کو انصاف فراہم کرتے ہیں۔ اگر سردار عبد الرحمان کیتھران نے یہ قتل نہیں کیا، اگر اس کی نجی جیل میں یہ قید نہیں تھے، تو پھر ان 3 لوگوں کو کس نے قتل کیا؟ یہ وہ تحقیقات ہیں جو انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو کرنی چاہیے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آخر کب تک ہم لوگ ان جگیرداروں، ان سرداروں، ان وڈیروں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں کی غلامی کی ہے، ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس سٹیٹس کو نہ توڑا، اگر ہم نے اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کی، تو آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ ہماری نسلیں بھی ان کی نسلوں کی غلامی کریں گی۔ یہ دو پاکستان ہیں، یہ ایک پاکستان نہیں ہے۔ یہ وہ 2 قانون ہیں جو کسی طاقتور کے لیے اور ہے، کسی کمزور کے لیے اور ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے صحافت کے استاد بھی ہیں، ہم تو ایک صحافت کے چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے تھے اور اب بھی انہیں سیکھتے ہیں اور ہمیشہ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ارشد شریف شہید جو ہیں، وہ اس سٹیٹس کو کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے جو ہے وہ ببنگِ دہل جو ہے وہ اس سٹیٹس کو اس مروثیت سیاست کو، اس سرداروں کو، وڈیروں کو للکارا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ ہم انہیں محسوس کرتے ہیں، ان کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ وہ کچھ اشعار جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں، اپنے شو میں ان اشعار کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو کے اختتام پر وہ اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ اشعار کچھ یوں ہیں کہ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ کہا کرتے تھے: لشکر بھی تمہارا ہے، سردار تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔